اسلام کے نام پر تاریخ میں دو ریاستیں وجود میں آئیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔ اور وطن کہتے ہیں اس جگہ کو جسے آدمی اپنے رہنے کے لیے پسند کرے، پسند شامل ہے، مجبوری نہیں۔ وطن کے لفظ میں یہ معنی ہے کہ وہ جگہ جسے میں اپنے رہنے کے لیے پسند کروں۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، 2 دفعہ سارا ایسے نہ گھوما، اتنے خوبصورت ملک دیکھے، اتنے ویران ملک دیکھے، صومالیہ جیسے، جبوتی، سوڈان، کیمرون، چاڈ۔ تو مجھ سے خوبصورت ملکوں والے پوچھتے، مولانا آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے میرا دیس ہی پسند ہے، اور اس میں مجھے رئیس آباد بہت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے ابو نواس، نقل فؤادک حیث شئت من الہوى بل حب الا للحبیب الاول، کم منزل فی الارض یالفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزل، کہ جہاں مرضی پھرو، نقل فؤادک، دل کو لے کے پھرو اپنی خواہش کی غلامی میں، مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، محبت پہلے محبوب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہاں حبیب سے مراد وطن ہے۔ کم منزل فی الارض یالفہ الفتى، یہ شعر میرے اوپر بڑا فٹ آتا کہ کتنی خوبصورت جگہوں پر ایک شخص جاتا ہے، لیکن وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنزِلِ، اس کا شوق، اس کی چاہت ہمیشہ وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ اس کا شعر یاد آیا کہ ایک حجازی شاعر کہہ رہا ہے، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیة من عراری، کہ وہ چونکہ وہ تھے نا، منتقل ہوتے رہتے تھے، تو وہ وہاں دانہ پانی ختم ہو گیا ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے بڑی حسرت سے کہ نجد کی خوشبو سے آج فائدہ اٹھا لے، کل یہ خوشبو نہیں ملے گی۔ اور امرؤ القیس، پہلے اس شعر کا پس منظر سنیں کہ ایک جگہ وہ ٹھہرتے تھے تو وہاں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا تھا، محبتیں، نفرتیں، شعر و شاعری چلتی تھی، مہینوں رہتے تھے۔ پھر جب وہاں سے وہ منتقل ہوتے تھے دوسری جگہ تو وہاں یادیں چھوڑ جاتے تھے۔ جب کبھی اس جگہ سے گزر ہوتا تھا تو شاعروں کی رگ پھڑک اٹھتی تھی۔ یہ سمجھ میں آیا پس منظر؟ تو امرؤ القیس بہت بڑا شاعر تھا، وہ اس وادی سے گزرتا ہے جہاں عنیزہ رہتی تھی، اس کی معشوق، جس کو وہ اس اپنے قصیدہ میں کہتا ہے۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چل رہا ہے تو اس وادی سے گزرتا ہے نا، تو اس کی حس پھڑک اٹھتی ہے، کہتا ہے قفا قفا، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہ نبک من حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضع فی المقرات لم یعفر اسمها لما نسجتها من جنوب و شمال۔ ٹھہر جاؤ یار، کچھ رونے دو، کچھ رونے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، کچھ رونے دو۔ کس پر؟
محبوب پر اور محبوب کے گھر پر کچھ رونے دو جو سقط اللواء کے پاس ہے، اور ابھی اس کے آثار مٹے نہیں ہیں، لیکن نشانیاں رہ گئی ہیں جنہیں جنوبی شمالی ہواؤں نے بہت مدھم کر دیا ہے۔ اور دیکھو، میں جب یہاں بیٹھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے، اب کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ متنبی علیہ رحمت فرماتے ہیں فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْعٍ وَإِنْ زِدْتَنَا كَرَبًا فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ۔ کہتا میں قربان جاؤں اے وادی، تجھے دیکھ کر میرا غم تازہ ہو گیا ہے۔ کبھی تو یہاں مشرق اور مغرب تھا، کیا کمال ہے! مشرق اور مغرب کیا ہے کہ جب محبوب خیمے سے نکلتی تھی تو مشرق ہو جاتی تھی، دن چڑھ نکل آتا تھا، اور جب وہ خیمے میں جاتی تھی تو مغرب ہو جاتی تھی۔ فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ، سورج کے لیے تو مشرق اور مغرب تھا۔ یہ سب وطن کی بات کر رہا ہوں، وطن کی محبت کہ اللہ نے خمیر میں ڈال دیا ہے انسان کی۔ تو اللہ کے نبی کی اب بات سنا، اب تو شاعروں کی باتیں آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب غار ثور سے نکلے اور مدینہ جانے لگے تو تہجد کا وقت تھا، کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو ایسے ہی ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی، اور شاید کہیں سلگتا ہوا دھواں بھی اٹھ رہا ہو۔ تو آپ نے ایسے ایک نظر ڈالی اور کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے۔ اب یہ میں نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ نبی کے جذبات ہیں، اور ایسے نبی جن جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب مدینہ پہنچے ہیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن میاہ مجنت وهل یبدون لی شامت وطفیل۔ ارے یار، کوئی مجھے جھوٹی تسلی ہی آگے دے دے کہ ایک دفعہ دوبارہ تم مکہ واپس جاؤ گی۔ مجنہ کے پانیوں پر، شامہ اور طفیل پہاڑوں پر تم پھرو گے جیسے پہلے پھرتے تھے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس طرف چل پڑیں تو لمبی کہانی ہو جائے گی۔ صرف آپ کو وطن، وہ جگہ جسے آدمی اپنے رہنے کے لیے پسند کر لے، اسے وطن کہتے ہیں۔ مجبوری رہنے کا نہیں، خوشی سے رہنے کی جو جگہ ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ریاستیں اس بنیاد پہ بنی کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مدینہ منورہ، وہ تو کامیاب ریاست تھی، پاکستان کا خواب دیکھنے والوں نے بھی خواب بہت بڑا دیکھا تھا، ہم نے اسے گندا کر دیا۔ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، شراب، زنا کے اڈے، قتل و غارت، قبضے گروپ، اللہ کو بھلا ہی رکھ دیا۔ اس کی بنیاد بھی
27 رمضان المبارک 1366 ہجری شب قدر میں 2 ملک آزاد ہو رہے تھے، ایک پاکستان ایک ہندوستان۔ تو پاکستان والوں نے اپنے لیے یوم آزادی 14 اگست چنا اور انڈیا نے 15 اگست چنا۔ ہم 14 کو یوم مناتے ہیں، وہ 15 کو مناتے ہیں۔ تو یہ اتفاقی نہیں تھا، آسمانی نظام تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے اس وقت کے جو قائد تھے وہ 15 اگست اپنا یوم آزادی بنا لیتے اور 14 وہ بنا لیتے۔ 14 اگست کے ساتھ 27 رمضان المبارک جڑ رہی ہے، شب قدر ہے، رات 12 بجے اعلان ہو رہا ہے۔ جب تاریخ تبدیل ہوئی تو اعلان ہوا پاکستان کا، اور عین وہ وقت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو چنا ہے، ساری گندگیوں کے باوجود اللہ نے اس ملک کا روح پوری دنیا کے غیر مسلموں پر ڈالا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اس بندے نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی، سمگلنگ سے چیزیں منگوائیں، چونکہ پابندیاں تھیں غیر مسلموں کی کہ کوئی اسلامی طاقت ایٹمی نہ بنے۔ یہ اس کی بخشش کا سبب بن گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور ایٹمی طاقت بنایا۔ پوری دنیا میں صرف واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، اس سارے کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے کہ بر صغیر میں اسلام کب آیا۔ حضرموت یمن کا شہر ہے، وہاں سے مالدیپ انڈیا کا جو نچلا حصہ ہے وہ سمندری راستے کے ذریعے سے قریب ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے سن میں وہ نکلے، تجارت کے لیے آئے، مالدیپ آئے، اور ادھر گجرات کاٹھیا واڑ ادھر، تو وہاں کے لوگ پہلی صدی میں ہی بہت قریب میں ایمان لے آئے تھے، یوں اسلام داخل ہوا۔ لیکن جو ایک تاریخی طور پر محفوظ ہوا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مالدیپ کے مسلمان حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا بحری جہاز میں حجاز، تو راجہ داہر، یہ سندھ کا راجہ تھا، سندھ بمبئی تک تھا، بمبئی تک، ادھر ملتان سندھ میں شامل تھا اور ادھر بمبئی، اتنا بڑا وہ راجہ تھا۔ ایسی مجھے باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا تھا تو نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگا میری بہن کا ہاتھ دیکھو۔ اس نے ہاتھ دیکھا تو کہا اس کا جو خامد ہے وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ تو اس کو تو چکر آنے لگ گیا کہ تو مینوں ہی مار کے بنے گا پھر۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ نجومی یہ کہہ کر گیا، میں کیا کروں؟ تو اس خبیث نے کہا اپنی بہن سے شادی کر لو۔ وہ راجپوت تھا یا سندھی تھا، مجھے اس کی قوم کا پتہ نہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا، میں بہن سے شادی کر لوں؟ وزیر چپ ہو گیا۔ اس نے ایک بکری منگوائی، اس پر مٹی کا لیپ کیا اور اس پر پھولوں کے بیج لگا دیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھول ساری بکری کے اوپر اگائے،
تو اس نے راجہ داہر کو دکھائی، وہ کہ یہ کیا ہے، تو بڑی عجیب چیز۔ اس نے اس کو بازار میں چھوڑ دیا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد سب نے دیکھ لیا تو وہ پھر رہی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ تو وہ داہر کے پاس آیا، کہا مہاراج ایسے ہی تو بہن سے شادی کرے گا تو 3-4 دن رولا پوے گا، پھر کسی نے یاد نہیں رہنا، ٹھوک شادی۔ اس بدبخت نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی کہ میں سندھ کا راجہ ہی رہوں۔ اس کے آدمیوں نے تھے تو وہ بحری ڈاکو، لیکن اس کی نگرانی جیسے ہمارے یہاں بڑے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، آگے بدماش، پیچھے وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے قبضے وہ کر رہے ہوتے ہیں، نام ان بدماشوں کا ہوتا ہے، پیچھے چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ اس نے حجاج کو پکارا، اے حجاج۔ حجاج عراق کا گورنر تھا۔ تو جو کچھ لوگ بچ گئے ان کے زد سے، وہ جب پہنچے نا عراق تو انہوں نے، حجاج بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، تو کہا کہ تجھے ایک مظلوم عورت نے یوں پکارا ہے۔ تو وہ کرسی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی۔ اور اس نے قسم کھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک اس کو چھڑوا نہ لوں۔ تو اس نے پہلا لشکر بھیجا، اسے شکست ہو گئی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، اسے بھی شکست ہو گئی۔ پھر تیسرے کی تیاری کی تو ولید بن عبد الملک نے کہا میں اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، نہیں بھیجنا۔ تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ جتنا خرچہ ہوگا میں اس سے دگنا آپ کے خزانے میں واپس جمع کراؤں گا، مجھے اجازت۔ تو اس کے منت لے کر کے اجازت لے لی، اور 12,000 کا لشکر دے کر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان کو امیر بنا کے بھیج۔ میرے نبی نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو 17 سال کی عمر میں حضرت عمر کا امیر بنا کے بھیج۔ تو محمد بن قاسم نے پھر یہ روڑی کے پاس دریائے سندھ کو پار کیا، پہلے دیبل فتح کیا۔ دیبل کو آج کل بھمبور کہتے ہیں، بھمبور، لیکن اس کا پرانا نام دیبل ہے۔ میں وہاں گیا، وہ مسجد کے کھنڈر تھے، وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، شاید ہی کبھی کسی نے پڑھے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے دریائے سندھ پار کیا، اور روڑی کے پاس دونوں لشکروں کی ٹکر ہوئی تو داہر کو شکست ہوئی، اور محمد بن قاسم چلتا ہوا ملتان تک آیا۔ تو 92 ہجری میں ضلع ملتان میں اسلام داخل ہو گیا تھا، اور پورا سندھ میں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ گئے تھے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس طرف کا جو ہندوستان تھا اس میں محمود غزنوی نے پہلے حملے کیے، کچھ 17 حملے کیے، لیکن عام طور پر اس نے خزانہ ہی لوٹا، کوئی ایسا نہیں کیا کہ کوئی اسلامی دعوت کی بنیاد ڈالی ہو، یہ کام نہیں کیا۔ محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1191 میں پرتھوی راج سے جنگ کی، اس میں ان کو شکست ہو گئی، بڑی بری طرح زخمی ہوئے، واپس گئے، 1 سال تیاری کی، اور 1192 میں پھر ترائن ایک جگہ ہے جس میں یو پی میں، تو اس کے مقام پر دونوں لشکروں کی مڑ بھیڑ ہوئی۔ اس میں پھر محمد غوری کو فتح ہوئی، اور انہوں نے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو وہاں پر گورنر بنا کے باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا۔ قطب الدین ایبک لاہور میں، شمس الدین التمش دلی میں، ناصر الدین قباچہ ملتان میں،
اور وہ صرف 4 سال حکومت کر پائے اور پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور انتقال ہو گیا۔ لاہور کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا تھا، تو ان کی قبر انارکلی بازار کے پیچھے ہے۔ شمس الدین التمش بہت سمجھدار تھے، بہت نیک تھے۔ قطب الدین نے ایک بیٹی ان کو دی، ایک بیٹی ناصر الدین کو دی۔ ناصر الدین الجھ گیا شمس الدین سے، تو لڑائیاں ہوئیں بہت زیادہ، جس میں آخر کباچا گمنام ہو کے روپوش ہو کے بھاگ گیا، نشانی کوئی نہ ملا۔ تو شمس الدین سے پھر خاندان غلامہ، یہ سب غلام تھے، ان کو خاندان غلامہ کہتے ہیں کہ یہ غلام لوگ تھے۔ شمس الدین کے سامنے 20 غلام پیش کیے گئے، اس نے 19 خرید لیے، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو اس غلام نے کہا، آپ نے یہ غلام کیوں خریدے ہیں؟ کہ اپنے لیے، کہ مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو یہ بات اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے اس کو خرید لیا۔ یہی غلام آگے چل کے غیاث الدین بلبن کے نام سے 30 برس حکومت کی، اور بہت بڑا محسن ہندوستان ہے کہ تاتاریوں کے حملوں کو غیاث الدین بلبن نے ایسا روکا کہ ان کا بیٹا محمد بلبن ملتان کا حاکم تھا، وہ جنگوں میں شہید ہو گیا، لیکن تاتاری ہندوستان میں گھس نہیں سکے۔ پھر بیٹے کے غم میں 2 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہ خاندان غلامہ چلتا ہے، جس میں خلجی ہیں، جس میں بلبن ہیں، اور اس میں تغلق ہیں، یہ سارے خاندان غلامہ ہیں۔ اور 1398 میں تیمور لنگ نے، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا، چنگیز خان سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ مسلمان ہو کر اس نے میرے تلمبے کو برباد کیا، ملتان کو برباد کیا، ملتان سے دیپال پور گیا، اسے برباد کیا، وہاں سے بٹھنڈا گیا، اسے برباد کیا، بٹھنڈا سے دلی پہنچا، اسے برباد کیا۔ یہ ہندوستان پہ آیا کیوں تھا؟ یہ لٹیرا ڈاکو بادشاہ تھا، ڈاکو بادشاہ، کہ چین پہ حملہ کرنا ہے، تو چین پہ حملے کے لیے تو پیسہ بہت چاہیے، تو کیا کریں؟ کہ ہندوستان میں بہت پیسہ کا، چلو پھر اس کو لوٹتے ہیں۔ اس خبیث نے لوٹ میں لاکھوں انسان ذبح کر دی اور خزانہ لوٹ کے گیا، 1398 میں واپس گیا، اور پھر لشکر جرار تیار کیا اور اس کو لے کر نکلا چین کی فتح کے لیے۔ تو قازقستان میں ایک جگہ ہے اترار، بڑی تاریخی جگہ ہے، وہ کبھی پھر دوبارہ اس کی میں تاریخ سناؤں گا، جہاں سے تاتاریوں کی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس کا گورنر تھا انیل جک، خوارزم شاہی حکومت میں، اس کی نادانی سے یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا۔ تو وہاں پہنچا 1405 میں، تو وہاں ٹھنڈ سے مر گیا، ٹھنڈ لگی اور نمونیا، وہ 72 سال عمر ہو گئی تھی اس کی۔ تو چین والوں کو اللہ نے بچا لیا، لیکن ہمارا دیش اس نے برباد کر دیا۔ تو جہاں مغلوں کی حکومت سب سے لمبی چلی، 328 سال مغلوں نے حکومت کی، اور 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں داخل ہوئی، جہانگیر کا زمانہ تھا، عروج تھا، تو ان کو وہ تو بالکل فقیر سے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی، انگلینڈ سے آئی ہوئی، تو وہ شاہ جہاں اس جہانگیر تک ان کی رسائی ہوئی۔ جہانگیر کو میری طرف سر درد رہتا تھا،
تو اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے سر درد کی؟ تو اس وقت وہ سائنس میں آگے جا چکے تھے، تو اب دیسی علاج میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو فوری اثر کرے، تو انہوں نے اس کو گولی دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ اب ان کا دیکھو اپنے ملک کے لیے خیر خواہی، کہنے لگے جی ہمیں انڈیا میں تجارت کی اجازت دی جائے۔ اگر جاؤ اجازت، تو انہوں نے یہ جنوبی ہند کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے اڈے بنا لیے۔ شاہ جہاں کے دربار میں وہ آئے تو شاہ جہاں سے مل کر نکلے تو شاہ جہاں کے وزیر نے کہا مجھے ان کی آنکھوں میں مکر و فریب نظر آتا ہے، ان کو ہندوستان سے نکال دو۔ تو شاہ جہاں کہنے لگا کیا پدی کا شوربہ، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ پورا ہندوستان ہی کھا گئے۔ تو 1608 میں جہانگیر کا زمانہ تھا جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے اڈے بنانے شروع کیے۔ آہستہ 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 مقامی فوج تیار کی، اور مقامی فوج سے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پہ قبضہ کر لی۔ مقامی فوج اتنے بے حس ہو چکے تھے مقامی لوگ، اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے۔ تو انہوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے، مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر۔ ٹیپو سلطان پہ جب حملہ کیا تو حیدرآباد کا نظام کم بخت انگریز فوج کے ساتھ مل کے ٹیپو پہ حملہ آور ہو۔ ایڈمبرا کا ایک سپاہی تھا جس نے ٹیپو سلطان کو آخری فائر کیا اور وہ شہید ہوئے۔ میں جب ایڈمبرا گیا تو وہ مجھے چوک میں لے گئے تو گھوڑے پر وہ سوار بہت بڑا بت اس کا بنا ہوا تھا۔ میں کہا یہ ہے وہ سپاہی جس نے اس کو آخری فائر کیا، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہندوستان میں انگریز کا آنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت بٹ چکا تھا اور راجے مہاراجے حکومت کے قابل نہیں تھے۔ مسلمان راجوں کا حال یہ تھا کہ آصف الدولہ نے ایک حرم لڑکیوں کا بنایا ہوا تھا اور ایک حرم لڑکوں کا بنایا ہوا تھا۔ کبھی وہ لڑکوں سے شوق فرماتے تھے اور کبھی لڑکیوں سے شوق فرماتے تھے۔ یہ اودھ کے نواب تھا کم بخت یہ، اور اس کا جو بیٹا تھا واجد علی شاہ، اس کی 550 بیویاں تھیں۔ یہ مسلمان راجوں کا حال تھا، تو سکھ راجے، غیر ہندو راجے، ان کا کیا حال تھا؟ سب عورت کے پیچھے، شراب کے پیچھے، گانے بجانے کے پیچھے، بالکل نااہل۔ رامپور کا نواب جو تھا وہ اپنی جو مجلس شورا بلاتا تھا، آپ کو عجیب لطیفہ بھی ہے، حقیقت میں خود بیت الخلاء میں بیٹھتا تھا اور باقی ہال میں بیٹھتے تھے۔ تو انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا، انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، سوائے عورت اور شراب کے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ نے حکومت کی 40 سال بڑے دھڑلے سے، بہت سمجھدار راجا تھا۔ یہ گجرانوالے کا تھا، ایک چھوٹے سے چودھری کا بیٹا تھا، تو اپنی قابلیت پر ان پڑھ تھا، پورے پنجاب کا حکمران بنا۔ یہ 1780 میں پیدا ہوا تھا اور 1839 میں شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت سے مر گیا، 59 سال کی عمر میں، لیکن بہت قابل حکمران تھا۔
تو انگریزوں نے ہاتھ نہیں ڈالا پنجاب پر. پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ، تو کھڑک سنگھ شراب کے نشے میں مر گیا. پھر اس کا بیٹا نونہال سنگھ بنا، وہ بھی جلدی مر گیا. پھر رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ تھا جس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1831 میں بالا کوٹ میں شہید کیا اور فتح پائی. تو اس کو وہ بھی اتنا ڈوبا شراب میں اور عورت میں کہ اسے سکھوں نے خود قتل کر دیا 3 سال کے بعد. اور پھر دلیپ سنگھ بنا 16 سال کی عمر میں. انگریزوں نے اسے اٹھا کے لندن بھیج دیا اور پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے پھر ظلم بھی کیے، لیکن یہ ان نوابوں کی جو تھی بدماشیاں، ان کو ختم کیا، عام لوگوں کو ریلیف دیا. کتنے نظام بنائے انہوں